بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید۔ جب سے اسپین نے اپنی امیگریشن جو ہے لوگوں کے لیے اوپن کی ہے، اس کا ایک تو بہت زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے وہاں پر کئی سالوں سے جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی تلاش میں تھے، ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ میرے اپنے ذاتی دوست جو ہیں بہت سارے، جس میں ایک دو دوست جو ہیں وہ بڑے پیارے سرگودا سے جن کا تعلق ہے، اور ایک دو ملتان سے ہیں، پنڈی سے ہیں، مطلب کافی دوست ایسے ہیں جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو ہیں وہ اسپین جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا لے کے گئے، اور بیچارے بڑے پریشان تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جو بندہ ظاہری سی بات ہے جس کے پاس پیپر نہیں ہوتے، اس کو جو ہے وہ سیلری بھی صحیح نہیں ملتی اور پریشانی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال پریشانیوں کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی بھی پیدا فرماتا ہے، اور یقیناً یہ سب لوگوں کے لیے بڑی ہی اچھی نیوز ہے کہ جو ہے وہ اب سب کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ورک پرمٹ جن لوگوں نے اپلائی کیے ہوئے تھے، ان کے پروسیس جو ہیں وہ تھوڑے سلو ہو گئے ہیں یا بند ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو آپ کام دیں۔ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا، بلکہ انہوں نے کسی ایک دو ریسٹورنٹس کو جو ہے وہ وہاں پر فائن بھی کیا کہ جناب آپ بغیر جن کے پاس پیپر نہیں ہے، بغیر پیپر والوں کو آپ نے جاب پہ کیوں رکھا۔ تو یہ تو بڑا زبردست ہے۔ اسپین ہر سال جو ہے وہ ہمیشہ یا ہر دوسرے سال چوتھے سال کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکال دیتا ہے کہ لوگ اپنے ڈاکومنٹس 1 ایئر کی یا کوئی نہ کوئی 6 مہینے کے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس بنا لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اسپین اور اٹلی دونوں ملک بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ اسپین کا ٹورسٹ ویزا پاکستان سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اسپین کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ آپ نے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پریپیئر کرنی ہے، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، اور اگر جاب کرتے ہیں تو 3 سے 4 سیلری سلپس اور کمپنی این او سی، یہ بیسک ڈاکومنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس ہیں۔ میرے اپنے اسپین کے الحمدللہ اتنے ویزے لگے ہیں، سمپل یہی ایک فارمولہ ہے۔ امبیسی کی فیس جو ہے 30,000 روپے کے قریب ہے۔ اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے خود بھی لے سکتے ہیں، خود نہیں لے سکتے تو کسی کنسلٹنٹ کے تھرو یا کسی بھی دوست کے تھرو لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک جس بندے سے آپ نے فائل تیار کروانی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرے گا، اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ آپ سے جو بھی چارجز لیتا ہے وہ آپ ضرور اس کو دیں، اس لیے کہ جب آپ کسی کو چارجز دے کے کام کرواتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی اٹینشن پوری ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کسی کو پیسے دے کے کام کروا رہے ہیں اور جائز پیسے دے رہے ہیں جس میں وہ خوش ہے، ناراض نہیں ہے یا دل سے کام کر رہا ہے، تو پھر جو بندہ دل سے کام کرتا ہے اس میں محبت ہوتی ہے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کروں گا، اگر آپ نے اسپین کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو کسی ایسے بندے سے اپلائی کروائیں جو خود اسپین جا چکا ہو۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ میرے پاس بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے ویزے اپلائی کروائے اور بعد میں اپوائنٹمنٹس لے لیں، اور بعد میں ان کو ویزے ریفیوز ہو گئے، دوبارہ کنسلٹنٹ کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ کنسلٹنٹ کا اپنا ویزا لگ گیا تھا، تو وہ گیا تو واپس ہی نہیں آیا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جو نئے بچے جو کام شروع کرتے ہیں، ان کا اپنا بھی ظاہر سی بات ہے یہی گول ہوتا ہے کہ اگر ویزا جو ہے وہ لگ جائے تو ہم واپس نہ آئیں، وہاں سیٹلمنٹ ہو جائے، یقیناً ان کا حق بھی بنتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، جو ریگولر ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، جو یورپ آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے ضرور آپ ایک دفعہ کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے فائل تیار کروائیں۔ ویزا لگنا یا نہ لگنا آپ کے نصیبوں کا بھی عمل دخل ہے، ایمبیسی کا بھی ظاہر سی بات اس میں رول ہے، لیکن گائیڈ لائن آپ کو ہمیشہ وہی بندہ دے سکتا ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے آفس سے گائیڈ لائن چاہیے یورپ ویزے کے حوالے سے، اسپین کے ویزے کے حوالے سے، فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹس ہیں، ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ڈاکومنٹس کیسے اسپین کے تیار کرنے ہیں، کیا پروسیس ہوگا، کس طرح ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب آپ کنسلٹنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ تو اگر آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے ہمارے لاہور آفس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔